ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه أجمعين. روزے سے متعلق فضائل اور اس کی اہمیت، روزے کی تاریخ اور اس کے درجے جو احادیث مقدسہ میں آئے اور ہمارے فقہا نے اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائی، اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں. اب وہی جو روزے کی تاریخ عرض کی گئی تھی کہ روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بنیت عبادت اپنے آپ کو خورد و نوش اور مجامعت سے روکے رکھنا، اور عورت کا حیض اور نفاس سے خالی ہونا شرط ہے. یہ روزے کی تاریخ بیان کی گئی تھی، یعنی خواتین کے یہ مخصوص ایام جو ہیں وہ ان دنوں میں ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے. ماہ رمضان مبارک کے بعد وہ جتنے روزے چھوٹ جائیں گے اتنے روزوں کو وہ اپنے پورا کر لیں گے. اور ہم میں سے بھی ہر ایک یہ بات پیش نظر رکھے، جیسے کہ اس تاریخ سے پتہ چلا کہ دن بھر صرف بھوکا پیاسا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بنیت عبادت ہے، عبادت کی نیت سے ہے. اور عبادت کی نیت سے جب کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، ویسے بھی ہم یہ بات سوچتے رہتے ہیں کہ حالت عبادت میں کوئی برا کام نہ کرے، اور کسی بھی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. روزے کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ویسے ہی ہر کام برا ہے تو ہر برے کام سے بچا جائے. اسی لیے میں نے کل جو حدیث آپ کے سامنے عرض کی تھیں اس میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہ بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، جسے ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے اور پینے سے باز رہا جائے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہ بھی اسی لیے فقہ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ کسر نفسی کا ذریعہ ہے. اپنے نفس کو بھی ہم نے روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے روکنا اور بچانا ہے جو مناسب نہیں ہیں اور جو غلط ہیں، جس میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، بلکہ یہ تو بہت سخت برائیوں میں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور اسی طرح سے بیہودہ اور لغو باتیں جو ہمارے معاشرے میں بہت سے موقعوں پر لوگوں سے سرزد ہو جاتی ہیں. روزہ تو ان سے نہیں جاتا لیکن بے برکت اور بے نور ہو جاتا ہے. تو ان باتوں کا ضرور لحاظ اور خیال رکھا جائے. آج کی اس نشست میں اسی تاریخ کی روشنی میں جو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں فقہ نے بیان کی، میں آپ کے سامنے عرض کی. بار شریعت اور دیگر فقہ کی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں تاریخ کے. وہ باتیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہیں، جو مسائل کے اندر موجود ہیں. ایک تو اس میں سے سب سے پہلا یہ کہ آپ نے احادیث کی روشنی میں سن لیا کہ کھانے پینے اور جمع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی کوئی چیز ہم نے اپنی زبان سے کھائی اور وہ حلق سے نیچے اتر گئی، کھانے کی ہو یا پینے کی ہو، تو روزہ جاتا رہے گا. اسی طرح سے نسلوں یا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز گئی تو اس صورت میں بھی روزہ جاتا رہے گا. ہمارے فقہا اگر پرانی کتابیں آپ دیکھیں تو کان میں تیل ڈالنے سے تو منع کرتے تھے، تیل یا دوا وغیرہ کان میں ڈالنے سے منع کرتے تھے. اور کسی طرح سے اگر غسل وغیرہ کیا اور پانی چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، لیکن دوا وغیرہ یا کان میں یہ چیز نہیں ڈالنی چاہیے. اسی طرح سے جہاں ان تین چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، یعنی
زبان کے ذریعے سے کوئی منہ اندر نہ جائے، نسلوں کے ذریعے سے نہ جائے، اور اسی طرح سے کان کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ اگرچہ کہ آج اطباء اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ بھی کان کا جو پردہ بند ہوتا ہے اسے نہیں جاتی، لیکن جو فقہ نے جب یہ بات کہی تو ہمیں اس کا لحاظ اور روزے کی حالت میں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے استنجا، آپ دست وغیرہ کی صورت میں بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے کہ وہاں سے بھی تری جو ہے وہ گھٹنے تک یا اندر کی طرف نہ پہنچے، کہ اس سے بھی روزہ جو ہے جاتا رہے گا، اور خواتین جو ہیں انہیں بھی اس میں لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ایک تو بالکل واضح چیز تھی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ دوسری بات کہ جو روزے کی حالت میں لحاظ اور خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہاں نہیں لیکن بعض علاقوں میں لوگ حقہ پیتے ہیں، اسی طرح سے سگار ہے، سگریٹ ہے، چرٹ، پان، تمباکو وغیرہ ایسی چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف اپنی زبان پر رکھتے ہیں، یا سگریٹ ہے وہ صرف دھواں اس کا لے کر کے منہ سے باہر کر دیا، حلق سے اس پر نیچے تو کچھ اثرات نہیں گئے، لہذا روزہ نہیں لیا۔ نہیں، بلکہ فقہ نے فرمایا کہ اس کے صرف استعمال سے بھی یا زبان پر بھی رکھنے سے روزہ جو ہے جاتا رہے گا، کیونکہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ حلق سے نیچے ضرور اترتے ہیں۔ اور میں نے تو فقہ کو یہ بھی دیکھا کہ وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سحری میں جب سحری کرتے ہیں تو سحری کے بعد عام طور سے کچھ لوگ برش استعمال کرتے ہیں، اور برش میں کچھ ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ لیتے ہیں، تو جب روزہ شروع ہو جائے تو احتیاطاً نہ لیا جائے، اس لیے کہ اگرچہ کہ ہم اس ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کو یا منجن کو برش پہ رکھ کے استعمال تو کرتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کے ذرات اور ذرے جو ہیں وہ حلق سے نیچے اتر سکتے ہیں یا جاتے ہیں۔ اگرچہ کہ آج کل دور میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں جاتا، لیکن جو ہمارے فقہ احتیاط کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے اور کہتے تھے وہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ سحری کرنے کے بعد روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کسی کو ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا ہے یا منجن یوز کرنا ہے برش کے ساتھ تو وہ پہلے ہی کر لے، تاکہ روزے جیسی عظیم الشان ہماری عبادت میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ احتیاط اچھی چیز ہے۔ اسی طرح سے اگر زبان پہ ہم نے کوئی شکر یا گل کی کوئی ڈیری کسی نے رکھ دی اور یہ محسوس ہوا کہ حلق سے نیچے نہیں اترے گی، تو اس کی نمی اگر وہ پگھلی اور اس کی نمی لعاب میں آئی اور وہ حلق سے نیچے اتری تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا اور روزہ جو ہے جاتا رہے گا۔ تو روزے کی حالت میں ان چیزوں کا بھی ہم نے لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے دانتوں میں کوئی چیز ہے کھانا کھانے کی صورت میں یا کسی طرح سے دانتوں کو صحیح صاف نہیں کیا سحری کرنے کے بعد اور وہ دانتوں میں رک گئی، اگر وہ چنے کے برابر ہے اور منہ ہی میں تھی اور چنے کے برابر کا مطلب وہ ذرا بڑی تھی وہ، اور وہ ہمارے حلق سے نیچے اتر گئی تو اس صورت میں جو ہے روزہ جاتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ چنے سے کم تھی اور اس کم ہونے کی صورت میں زبان سے کسی نے نکال لی اور نکالنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ خود ہاتھ کے ذریعے سے کھا لیا تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے جاتا رہے گا۔ ہاں اگر کوئی معمولی سی خفیف سی چیز تھی، چھوٹی سی، وہ زبان میں منہ میں دانتوں میں تھی، وہ نکلی اور لعاب کے ذریعے سے اتر گئی، یعنی بے معلوم سی، تو اس سے تو روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ بھی آپ پیش نظر رکھنا ہے ہمیں روزے میں کھانے پینے کے بعد کہ ہمارے منہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو موجود رہے اور وہ چنے کے برابر ہو اور پھر وہ خبر نہیں ہو اور وہ نیچے اتر گئی۔ جیسے پان کھانے والے ہیں، پان کھانے میں کچھ اجزاء اس کے اگر صاف نہ کرو تو دانتوں کے اطراف میں، داڑھوں کے اطراف میں باقی رہ جاتے ہیں، اگر دانت کو صاف نہ کیا ہوا تو ظاہر ہے کہ ان کو صاف کرنا اور ہٹا دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ دانت وغیرہ اگر کسی نے نکلوایا یا دانتوں میں کوئی کمزوری ہے یا خرابی ہے جس کی وجہ سے خون دانتوں میں آ جاتا ہے، تو خون اگر آیا اور وہ تھوک سے زیادہ تھا یا تھوک کے برابر تھا یا تھوک سے چلے کم ہی تھا، لیکن اس کا مزہ جو ہے وہ زبان میں ہم نے محسوس کیا، پتہ چلا کہ وہ ہمارے تھوک میں خون جو ہے وہ شامل ہو گیا اور پھر وہ حلق سے نیچے اترا جبکہ اس کا مزہ محسوس ہوا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ تو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال حالت روزہ میں رکھنا ضروری ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ روزے میں جب ہم آبدست وغیرہ کی صورت میں پانی کا استعمال کریں تو اس میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط کی جائے۔
یعنی سانس لینے میں احتیاط اس طرح سے کی جائے کہ اگر اوپر کی طرف کڑی محسوس ہوئی تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. یعنی یوں بھی سمجھ لیجیے کہ اگر کسی نے وہاں پر یعنی اس مقام پر کوئی چیز رکھی اور وہ تر تھی اور اس کی رطوبت اندر کی طرف گئی اور وہاں محسوس کی گئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. بلکہ یہاں تک لکھا کہ مطلقاً روزہ جاتا رہے گا. تو اس کا لحاظ اور خیال حالت روزہ میں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. صاحب بحر شریعہ علیہ رحمت نے ایک مسئلہ اسی جگہ جہاں بیان کیا یہ بھی لکھا اگر کسی کو کوئی مرض ہے کوئی تکلیف ہے کسی وجہ سے پیشاب کے مقام پر کوئی دوا وغیرہ ڈالی اور رکھی اگر مرد ہے تو اگر اس کے اثر مثانے تک بھی پہنچ گیا تو مرد کا روزہ تو نہیں جائے گا. لیکن عورتوں کے لیے انہوں نے لکھا کہ اگر انہوں نے دوا ڈالی تو ان کا روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. تو پتہ یہ چلا کہ روزے کی حالت میں اس کا بھی لحاظ اور خیال جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو اس میں یہ احتیاط کریں کہ حکمے تک یعنی اندر کے اس مقام تک آپ دس وغیرہ کی صورت میں اثرات جو ہیں نہ جائیں. اسی طرح سے اگر کسی کو کوئی زخم ہے پیٹ میں شکم میں اور اس کے وہ زخم کے اثرات جو ہیں وہ جھلی تک ہیں یا دماغ کی طرف کوئی اثرات ہے کہ کوئی زخم ہے بازوں کی تکالیف ہوتی ہیں تو اس میں کوئی دوا وغیرہ ڈالی اور اس کے اثرات جو تھے وہ اندر تک گئے اور اسی طرح سے پیٹ میں اگر پہنچے کسی بھی صورت سے میدے کے اندر کوئی چیز حالت روزہ میں نہیں جانا چاہیے. جو منع فرمایا کہ زبان کے ذریعے سے کھانا اور پینے کی کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اترے اسی طرح سے اور بھی کسی صورت سے میدے میں نہ پہنچے. پہلے فقہا جو تھے اجازت دیتے تھے انجیکشن وغیرہ کی لیکن آج جو ہیں اس کے اوپر باقاعدہ کچھ لوگوں نے پوری تحقیقی کتابیں اور رسائل تک لکھ دیے ہیں. تو بہرحال یہی ہے کہ ہم احتیاط کریں اور روزے میں جو ہے انجیکشن وغیرہ بھی نہ لگایا جائے. اور اسی طرح سے ڈرپ تو منع ہی کرتے ہیں ہمارے فقہا کہ ڈرپ کا استعمال نہ اگر کوئی بیمار ہو گیا انتہائی ضروری ہوگی تو وہ ایک الگ بات ہے کہ ڈرپ کا استعمال کرے لیکن اس ایک روزے کی پھر اس کو قضا جو ہے بعد میں کرنی ہوگی. تو یہ زخم میں وہ دوا ڈالی اور اس کے اثرات جو تھے وہ اندر تک گئے تو ایسی صورت میں بھی روزہ جو ہے اس کا جاتا رہے گا. تو اس کا بھی لحاظ اور خیال کریں. اور اگر وہ دوا خشک تھی اور خشک ہونے کی صورت میں بھی اگر اندر پہنچی تب بھی روزہ جاتا رہے گا. لیکن اگر خشک دوا تھی لیکن اس نے خود یہ محسوس کیا کہ دوا اندر نہیں گئی ہے تب تو اس کا روزہ درست اور صحیح رہے گا. اسی طرح سے بیان کیا کہ کسی نے حقنہ لیا اور یا نتھنوں سے دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا یا تیل چلا گیا تو اس کا روزہ جاتا رہے گا. حقنہ لینے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگوں کو تکلیف ہے اور روزے کی حالت میں اگر یہ کیفیت ہو گئی کہ کوئی دوا وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی ذریعے سے تاکہ کہ اجابت ہو جائے اور وہ تکلیف دور ہو انہوں نے دوا وغیرہ اس مقام پہ رکھی اور اس کے اثرات اندر گئے تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا. نتھنوں میں یعنی ناک میں دوا ڈالی اور اس کے اثرات اوپر گئے یعنی وہ اوپر کی دماغ کی طرف چڑھ گئی یا کان میں تیل ڈالا اور وہ جو ہے محسوس تو ہمیں نہیں ہوتا کہ کہاں گیا لیکن اس سے چونکہ منع فرمایا ہے تیل ڈالنے سے اور فقہ نے ہمارے فتاوی عالمگیری وغیرہ میں بحر شریعت میں یہ ہے مسئلہ موجود تو اس سے بھی روزے کی حالت میں احتیاط کی جائے اور اس کا استعمال نہ کیا جائے. اگر حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں حالت روزہ میں آنکھ میں سرما لگاؤں یا نہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی اور فقہ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم نے سرما لگایا اور اس کے اثرات بھی محسوس ہوئے زبان پہ یا حلق میں تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا. لیکن آج کل علماء جو ہیں ڈراپس وغیرہ ڈالنے سے منع کرتے ہیں لیکن پہلے علماء یہی کہتے تھے کہ اگر ڈراپس وغیرہ اسی حدیث شریف کی روشنی میں اگر ڈراپس ڈالے اور وہ عام طور سے سب بہ جاتے ہیں اور اس کے اثرات اندر نہیں ہیں تو اس سے روزہ نہیں جاتا. اب لوگ آج پوچھتے ہیں تو بھئی یہی ہے ٹھیک ہے آج منع کیا تحقیق میں تو آپ استعمال روزہ میں نہ کریں صبح میں کر لیں اور سحری میں اس کا استعمال جو ہے کر لیا جائے. اسی طرح سے کلی کوئی کر رہا تھا اور بلا قصد یعنی ارادتاً بھی نہیں تھا تو پانی اس کی حلق سے نیچے اترا یا ناک میں جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں پانی اس نے چڑھایا اور وہ دماغ کو چڑھ گیا تو وضو کی حالت میں ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں. یہ سنت ہے چونکہ یہ تو اس میں احتیاط کی جائے روزے کی حالت میں.
اور کلی کرنا یہ بھی سنت ہے. اس میں اگر کسی نے مبالغہ کیا اور پانی حلق سے نیچے اتر گیا اور اس کو روزہ ہونا یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ جو ہے جاتا رہے گا. اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے. اسی طرح کسی نے کوئی چیز روزے دار کی طرف پھینک دی اور وہ اس کے حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اسی طرح سے کسی نے کسی دوسرے کے تھوک کو نگل لیا، بعض اوقات ہنسی مذاق میں یا کسی صورت میں ایسا کرتے ہیں، یا اپنا ہی تھوک تھا، تار تھی اور وہ ٹوٹ گئی اور ٹوٹنے کے بعد پھر اس نے منہ میں لے لی، تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے جاتا رہے گا. یا اسی طرح سے منہ میں کسی نے رنگین کوئی تار یا دھاگا وغیرہ ڈالا اور اس کی رطوبت جو تھی رنگینی وہ ہمارے تھوک میں شامل ہوئی، پہنچی اور وہ محسوس ہوئی اور پھر وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ جاتا رہے گا. اسی طرح سے قے کے احکام ہے. آیا کہ قے جو ہے یعنی کھانا کھانے کے بعد وہی کھانا کسی تکلیف کی وجہ سے اگر منہ بھر کے قے ہوئی اور وہ قصدن کی گئی، یعنی خود ارادتاً پھر ہم نے اس کو نکالا اور وہ منہ بھر قے تھی، تو اس صورت میں بھی روزہ جو ہے جاتا رہے گا. ہاں اگر کمی کی صورت میں تھی اور ارادتاً نہیں تھی تو اس میں تو رخصت ہے. تو یہ میں نے کچھ باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ جس سے روزہ جس کا روزے میں اگر لحاظ اور خیال نہ رکھا جائے تو اسے روزہ جاتا رہتا ہے. کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ باتیں عرض کر دیں گے کہ جس سے روزہ نہیں جاتا.